جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی قابل استاد اور رہنما امبیسڈر بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ امبیسڈر عمران علی صاحب، آپ سنتے رہتے ہیں ان کو بالکل، اور بہت ہی تجربہ کار، مڈل ایسٹ کو بھی خوب سمجھتے ہیں، سفارتکاری کے بھی گر جانتے ہیں۔ اور آج بات ہم کریں گے بالکل ایران کی جنگ کے پیش نظر جو صورتحال ابھر رہی ہے مڈل ایسٹ میں اور دنیا میں اور پاکستان کے حوالے سے، ان تمام امور پر بات ہوگی۔ اور چیدہ چیدہ جو نکات ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو جو وزرائے خارجہ ہیں عرب ممالک کے اور پاکستان کے، وہ سب ملے ریاض میں، اور وہاں پر اسی دوران ایران کا حملہ بھی ہوا سعودی عربیہ پر، آرامکو کے اوپر، اور بعد میں کچھ الگ پارلیز بھی ہوئی، ترکی بھی وہاں موجود تھا، اور غالباً وہاں پر یہ اب تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایران نے اگر یہ حملے نہ بند کیے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ باقی یہ جنگ جو ہے یہ مزید پھیلے گی اور چلتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں تلسی گیبارڈ انٹیلیجنس کی ایک بریفنگ میں یہ کہا ہے کہ جی لانگ رینج میزائل جو ہے پاکستان کے، وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، امریکہ بھی ان کا ہدف ہو سکتا ہے، جبکہ ہماری جو آفیشیل پوزیشن یہی رہی ہے کہ یہ ہمارا سارا ڈیولپمنٹ ہے میزائل پروگرام کی، یہ انڈیا سینٹرک ہے یا اپنے ریجنل لوکل لیول پر ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگ اس کو انٹرپریٹ یہ بھی کریں کہ یہ بھی ایک سگنل بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اگر ہم آپ کو جب کہیں گے تو آپ کو شامل ہونا پڑے گا۔ پتہ نہیں لوگ، سر میں آپ سے بھی بات کروں گا اسی کے اوپر کہ کس حد تک یہ کنسپریسی تھیوری درست ہے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے آج شیعہ علماء سے بھی ملے، اور وہاں پر انہوں نے یہی بات کہی کہ پاکستان میں جو ہے افراتفری کو اجازت نہیں دے گی ریاست، اگر جنگ ہو بھی رہی ہے ایران میں، جیسے پہلے ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی دنیا میں جنگ کا آغاز ہی ہوا تھا، سب سے زیادہ پاکستان میں لوگ شہید ہو رہے تھے، سویلین، وہ بھی احتجاج کرتے کرتے۔ تو یہ ان تمام ایشوز کے اوپر بات ہوگی۔ ویسے صاحب ویلکم بیک، اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ایران کی اسٹریٹجی ہے گلف کے ممالک کو بیچ میں اب شامل کرنے کی، اور یہ جو اٹیکس، اور اسرائیل کی بھی یہی حکمت عملی ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ تو اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اب کیا کر سکتے ہیں امہ یا اسلامی ممالک یا عرب ممالک کہ اس کانفلکٹ کو محدود کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کو پھیلنے سے روکا جائے؟ جی جی تھینک یو رضا۔ سب سے پہلے ایک چیز صرف پاسنگ ریفرنس ہے، جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی تو اس جی وقت جرمنی کا ایک پلان تھا جس کو شلیفن پلان کہتے تھے۔ کوئی بھی رائٹ جنگ ہونی تھی تو انہوں نے چڑھ دوڑنا تھا فرانس کے اوپر، یعنی کہ اگر رائٹ فرانس سے جنگ نہ بھی ہوتی تو انہوں نے فرانس کے اوپر۔ اسی طرح اب ایران کے پاس بینگ اے ویکر اسٹیٹ، انہوں نے رائٹلی اور رانگلی ایک ہی اسٹریٹجی رکھی ہے کہ دنیا کو نقصان پہنچائیں، اور جو جی سی سی کی کنٹریز ہیں ان کا لاجک یہ ہے کہ جی جو یہ آئل اور گیس کی فیلڈز ہیں اس میں امریکن شیئرز ہیں، امریکن انویسٹمنٹس ہیں بینکس میں، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں ایک قسم کا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ۔ تو ایران کی اسٹریٹجی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ بہت سخت نفرت وہ کر رہی ہے وہ گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک میں۔ اور ابھی جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے ریاض میں، اس میں نہ صرف جی سی سی کے ممالک تھے، اس میں ایجپٹ بھی تھا، اس میں ٹرکی بھی تھا، اور رائٹ پاکستان بھی تھا۔ اور جو سٹیٹمنٹ ہے وہاں سے جو آئی ہے وہ ٹھیک ہے، ایران کی بات تو اس نے کی ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اس پوری سٹیٹمنٹ میں کہیں اوریجنل اگریشن کا ایران کے خلاف ذکر نہیں ہے۔ رائٹ اینڈ یہ آپ کو بہت زیادہ بتاتی ہے کہ سچویشن کیسی ہے، اور تمام ممالک کی امریکہ کے سامنے بات کرنے کی صلاحیت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کئی دنوں سے کویسچن ریز ہو رہا تھا اس سٹیٹمنٹ کے بعد۔ آئی تھنک اٹس ناٹ اے گڈ اسٹیٹ، اٹس ناٹ اے گڈ اسٹیٹمنٹ، اٹ شوز اٹ از ون سائیڈڈ۔ اور اگر یہ ایران کی بات کرنے کے بعد بڑے بڑے پیراگراف لکھنے والے ہمارے پاس بھی ہیں، آئی ایم شیور ایجپٹ کے پاس اور ٹرکی کے پاس بھی ہوں گے،
وہ اس طرح کا ضرور لکھ دیتے کہ اوریجنل سن جو ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی ہے یار اس کا تو ذکر کرتے کہ اٹ آل جی اسٹارٹیڈ ود این انپرووکڈ اٹیک وہاں سے. جب آپ وہ نہیں لکھیں گے آپ کو کوئی سیریسلی نہیں لے گا, اور یہ ابھی جنگ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد تاریخ جو ہے وہ فیئر پلے اور جسٹس کو یاد رکھتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ اس کا ذکر کرتے, اور بہت دکھ ہوا کہ اس کا ذکر نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ پاکستان پیراگراف کی کوشش کرتا رہا, لیکن وہاں سینٹیمنٹ ایسی تھی کہ نہ جو رائٹیس پاتھ پہ ٹرکی ہوتا ہے وہ بھی نہیں بول سکا, جی پاکستان بھی نہیں پیراگراف ایڈ کروا سکا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ لیبنن کے اوپر جو اگریشن ہے اسرائیل کی اس کا ذکر ہے. تو بہت ہی لاپ سائڈڈ ہے یہ, کیونکہ شاید اس لیے کہ لیبنن کی ریپرزنٹیشن تھی تو ان کا ذکر ہے, لیکن ایران کے اوپر جو اگریشن ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اٹ ریفلیکٹس اے ویری بیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. اور آپ نے مسلم امہ کا ذکر کیا, لگتا نہیں کہ مسلم امہ ایووکس a lot of patriotism and a sense of Islam in the Islamic countries. جی بالکل, کوئی یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے. اور یہ دیکھیں نا, یہ سارے ممالک جو ہیں یہ ہیں بھی اس طرح سے اتنے گہرے طریقے سے امریکی کیمپ میں ہیں کہ یہی تو وجہ ہے نا ایران کی بھی جو اس وقت مخاصمت اور ریزنٹمنٹ وہ ہو رہی ہے, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ اب ان کی بیسس سے تو ہوئے ہیں حملے, یہ تو انڈینائبل چیز ہے سر. جی لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ ایران کو بھی اس ایسے موقع کے اوپر تھوڑی سی حکمت عملی اپنی بدلنی نہیں چاہیے, بجائے اس کے کہ آل آؤٹ میسجر صاحب یہ کام وہ کریں کہ ایران وہ تمام گلف سٹیٹس کو نوئے کر دیں, ان کے اوپر بھی حملے کر دیں, قطر کی گیس فیلڈ پہ بھی کر دیں, یو اے کے ایئرپورٹس کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ وہ مطلب جس طرح کی انسٹالیشنز ہیں, تو یہ ان کے لیے بھی تو ایک پرابلم نہیں بنے گا سر؟ بن گیا جی. آج کی اس میٹنگ کے بعد آپ دیکھیے کہ بہت بڑا پرابلم بن گیا. ایران کو اب تھوڑا سا اپنی پالیسی کو ٹیلر کرنا پڑے گا. اگر اوریجنل پلان تھا بھی تو اب زمان اور مکان کے حساب سے ان کی لیڈرشپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, دے کین سی واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. ان کو دیکھیے وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل پہ اٹیکس کریں اور اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اپنی جو ان کی سوورنٹی ہے اس سے اس کو ایٹ پلے کریں, بجائے رائٹ. اس کے کہ سب کو انہوں نے ناراض کر دیا. اور تھوڑا سا پاکستان کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ہیو بین فلائنگ بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران اور ساری بات کرتے رہے, اور اب سعودی عربیہ کو اتنا نوئے کر دیا کہ بٹریل کا لفظ انہوں نے سعودی فارن منسٹر نے استعمال کیا ہے. تو لگتا ہے یہ کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ ایک وارننگ ہے, اور خدا نہ خواستہ کہیں وہ جو آپ نے فرمایا تھا شروع میں کہ اسرائیل کا گیم پلان تھا کہ مسلم ممالک کے درمیان مڈل ایسٹ کے لڑائی کروا دے, کہیں دیکھیے ان کی بھی تو سر رضا ان کی بھی تو نیشنز ہے نا, سعودی the nation of Saudi Arabia, the nation of Qatar, they are monarchies, but they have to answer to their people. And if there are attacks on their people, how long can they exercise restraint? So Straits of Hormuz کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, میرا یہ خیال ہے ایران کو. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایران کی, اور ہم یہی اس کو دیکھ رہے تھے کہ مشکل ترین حالات میں ڈپلومسی اور اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے سر اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اور اس وقت ظاہری بات ہے ایران میں بھی ایک غصے اور ایک ڈیسپریشن بھی ہے کیونکہ سروائیول کی گیم ہے. بہرحال تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے اب یہ بھی کیونکہ آپ I'm sure کہ باقی بھی دیکھ رہے ہیں, امریکہ کا بھی کانڈکٹ دیکھ رہے ہیں, اب یہ جو نئی چیلنج آیا ہے ادھر قطر کی جو گیس فیلڈ کے اوپر اٹیک کیا, اس سے پہلے ایران اسرائیل نے کیا اٹیک, اور اب اگر یہ اٹیکس اس طرح سے بڑھیں گے, آلریڈی اس سے انرجی مارکیٹس جو ہیں دنیا میں وہ شاک ہو گئی ہیں, مطلب اور گیس کی سپلائی جو ہے, تیل کی پہلے قیمتیں 110
डॉलर फी बैरल से ऊपर जा चुकी हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये ऑयल फील्ड का नुकसान हुआ, इसको ठीक करते करते 5 से 10 साल लग जाएंगे, और उस दौरान में शॉर्टेज भी होगी और कीमतें बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन भी होगी। तो अब अमेरिका के लिए भी एक क्रंच टाइम स्टार्ट हो जाएगा माशी तौर के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है, या अमरीकी जो उसके एडवाइजर्स हैं, वो उसको मशवरा देंगे कि इसको स्केल डाउन करो और इसको रैप अप करें? क्योंकि इसराइल का तो ये नहीं है गोल। इसराइल तो ये चाहता है कि दुनिया में आग लग जाए, चाहे लगे, मईशतें डूब जाए, लेकिन उनका हदफ पूरा हो जाए कि ईरान तबाह हो जाए बेसिकली, या टूट जाए। जी बैज़र साहब। जी बिल्कुल, आप इस बात का ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि क्या मसखरापना वाशिंगटन में चल रहा है कि अब जब उन्होंने उनकी रॉस लाकान की जो कतर की गैस फील्ड है उस पे अटैक के बाद सडनली ट्रम्प हैज वोकन अप एंड नाउ ही सेइंग कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि इजराइल आइंदा आपकी गैस फील्ड्स पे अटैक नहीं करेगा आज के दिन के बाद। अब और आप अब अटैक ना करना कतर के ऊपर, अदरवाइज हम आपको सबक, यानी कि एक एज इफ इजराइल ने अमेरिका को नहीं बताया होगा। और इट्स अ सिक गेम दैट इज बीइंग प्लेड। लेकिन देखने की बात यह है कि इतना सीरियस हुआ है ये गैस फील्ड्स वाला, पूरे यूरोप में गैस का क्राइसिस आ गया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी फोर्स हो गया है अपने सो कॉल्ड पता नहीं टेल कौन सी और बैक कौन सा कर रहा है उसको उसको कहने पे कि जी अब आप अटैक नहीं करेंगे ईरान की गैस फील्ड्स के ऊपर, क्योंकि ईरान जब अटैक करेगा तो उसके बाद द वर्ल्ड विल प्लंज इनटू एन एनर्जी क्राइसिस। अब ईरान हमेशा से यही 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 सोचता है कि अकेला तो उसकी ईंट के ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अगर दुनिया सफर करेगी तो शायद ये जंग जल्दी खत्म हो जाए। और आपने सही फरमाया, ये जो रिजेंटमेंट होती है इट डज फीचर इन वॉर। बदले की जो आग होती है लीडरशिप में, आइडियोलॉजिकल लीडरशिप में, इट डज मैटर। सो ईरान, इस वजह से ईरान ने भी बहुत बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया। लेकिन आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखें कि जी मैं आपको गारंटी देता हूँ, और फिर उसके बाद या उससे थोड़ी देर पहले एक और मज़ाक़ खेज चीज है, इनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिका का कहता है कि जी जितने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में ईरानियन टैंकर्स खड़े हैं मैं उस पे से सैंक्शंस हटा लूंगा। जी यानी कि सडनली वी सर रजा नाउ नो दैट दीज कंट्रीज will only respond to economic and energy pressure. These two बिल्कुल। statements by the president and his treasury secretary tell us that this is where it hurts. And जी probably that's why Iran thought so, और ईरान ने रिस्क लिया जीसीसी कंट्रीज का भी। तो लेकिन जो जो बुरी बात है वो ये है कि अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इस जंग को खत्म करने की कोई एफर्ट हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है। बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और इनकी कैबिनेट में इतनी फोरसाइट अमेरिकन कैबिनेट में नहीं है। हाँ जी, ये हो सकता था कि सीनियर रिपब्लिकन्स और बाकी लोग करते, वो भी एक इनकी इनकी एक कॉन्फिडेंट व्हाइट हाउस की इंडिया पहुंची हुई थी, इंडिया टुडे के उसमें, और उसने इस्लामिक दुनिया के बारे में इतनी बुरी बातें की कि द इंडियंस हैड टू स्टॉप हर, कि देखें आप ये जो बातें कर रही हैं इस तरह नहीं है पूरी इस्लामिक। सो इनका जो हम हमेशा डिस्कस करते रहे, कैबिनेट का बुरा हाल है और इनके चीफ एडवाइजर्स का बुरा हाल है। उनको स्ट्रेटजी और बाकी चीजों की लॉन्ग टर्म विजन उनमें नहीं है। तो अब कोई और ही तीसरा मुल्क ही जाके जाके करेगा। एक स्टेटमेंट आई है जापानीज प्राइम मिनिस्टर की कि मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बहुत डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करने जा रही हूँ। क्या पता, समटाइम्स लेडीज हैव मोर बॉल्स देन मैन, सो मे बी शी वुड बी एबल टू, अदरवाइज तो कोई एडवाइस करने वाला नहीं है। बिल्कुल जी, मैं तो ये 100% आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए ना, ये किस तरह की जिसे कहना चाहिए अहमकाना ये फैसला था। खैर, इसका वो अहमकाना से अब तो ज्यादा ये संगीन और क्रिमिनल हो चुका है कि एक तरफ रूस जो है, आपने देखा है कि उसको कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इस वक्त, वो नेट विनर है। उसका तेल धड़ाधड़ बिक रहा है, उसकी गैस की अब और डिमांड होगी यूरोप में भी,
जो कि सो कॉल्ड अमेरिका का दुश्मन है, जिसको कि हाँ जी। ट्रम्प मजा चखाना चाह रहा है। और चाइना जो है वो बतवातिर ईरान से तेल भी खरीदा था, और अब सैंक्शंस लिफ्ट किए ये करे, अभी वो ऐलान भी जो हुआ है, तो और वो उसकी वजह है कि तेल की कीमतों को जो है वो रखना है, नॉर्मल रखना है, या बहुत ज्यादा वो शौक में ना चली जाए। तो अब ये इन तमाम मामलात में चाइना का आप नहीं समझते कि कोई रोल हो सकता है एज अनदर the other emerging power, or already a power that has arrived on world scene, उसका भी तो कुछ बनता है फर्ज as in the international security system. जी बिल्कुल। अब वो जो चाइना का एक मॉड्यूल था कि जी हमने सिर्फ इकोनॉमिक ताकत की तरफ और टेक्नोलॉजिकल ताकत की तरफ जाना है, आई थिंक द टाइम हैज पास्ड। आई थिंक द चाइनीज शुड अंडरस्टैंड दैट दे हैव अराइव्ड। समटाइम्स वी आवरसेल्व्स डोंट नो दैट वी हैव अराइव्ड। एंड अनलेस ये सिक्योरिटी दुनिया की सिक्योरिटी के ऊपर कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, बीइंग जस्ट एन इकोनॉमिक पावर ऑन द साइड, that's not enough. Countries will not stand by them. Then Right. countries around the world will think of other patrons. So the Chinese have to evolve now. I think the Chinese वो भी लैगार्ड रहे हैं इसके अंदर। हमारा माउंटेन से ज्यादा और वो सीज से गहरा दोस्त है, हमें पूरी मदद की, लेकिन वी विश टू सी अभी नंबर 2 उसको पार सुपर पावर कहा जा रहा है, even above Russia. So they have to play a role now. They have to play a role. और मैं ये जानना चाहता हूँ एम्बेसडर साहब के ये रोल बिल्कुल उनको प्ले भी करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चूंकि दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, खसूसन चीन के साथ, पाकिस्तान को भी अर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला अब जिस तरफ बढ़ रहा है ना, क्योंकि एक सऊदी ऑफिशियल ने भी इंटरव्यू दिया है, वो मैं देख रहा था, मिडिल ईस्ट टाइम में भी रिपोर्ट हुआ है, और जगह पे भी उन्होंने कहा कि जी अगर कोई मसला होगा तो पाकिस्तान हमारा साथ देगा, और जी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हमारे साथ होगी। वो सच भी है क्योंकि हमारा अग्रीमेंट है, लेकिन उससे तो हम फंसेंगे, क्योंकि मुल्क में जो सेक्टेरियन डिवाइड है, जो फॉल्ट लाइन है बेजर साहब, वो और शदीद हो जाएगी। इसी वजह से फील्ड मार्शल भी मिले अहले तशरीह के जो उलमा हैं, उनसे उनकी मीटिंग भी हुई, बीबीसी ने रिपोर्ट किया। तो जरा आप उसको देखेंगे, वो भी एक मीटिंग, एक सिग्नल तो है, आप उसको कैसा रीड करते हैं? जी, वो सिग्नल भी है, और खबर ये है कि इमेजेस के अलावा जो जो बातें हुई हैं, हार्ड, स्ट्रेट एंड रियली टू द पॉइंट हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि हम इस मुल्क की, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी नहीं देख सकते। कुछ भी हो दुनिया में बाहर, पहली बात तो ये कि उन्होंने इस मुल्क को अनस्टेबल, आपने फरमाया कि अभी और कहीं कुछ हुआ नहीं था, हमारे यहाँ शहादतें शुरू हो गई थी हाँ। प्रोटेस्ट में। और दूसरा, उन्होंने सुना है कि उन्होंने इंडिकेट ये किया है कि पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट है, शायद ओब्लिकली इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ। तो पाकिस्तान कब तक ये वॉक ऑन एक्शल्स करता रहे, कभी एक के पास कभी दूसरे के बाद, पाकिस्तान विल हैव टू उसको अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी पड़ेंगी। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, एक सऊदी ऑफिशियल का वो भी सिग्नलिंग है। तो पाकिस्तान इज इन अ डिफिकल्ट प्लेस। नेशंस जब वो डिप्लोमेटिक रोल अपना ज्यादा देखती हैं, उनको डिफिकल्ट प्लेस पे जाना पड़ता है। इंशाल्लाह हम उससे कोप भी कर लेंगे, लेकिन वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस, एंड हमें भी अब बहुत सोचना चाहिए। और आपने एक और टॉपिक पे जब उस पे आएंगे, वी शुड आल्सो कीप आवर लेंस एंड आवर आईज ओपन एज टू दुनिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल, मैं उसी टॉपिक वहीं पे मैं आने वाला था। ये चूंकि मैंने फील्ड मार्शल की मुलाकात और ये सारी चीजें जोड़ रहा था कि तुलसी गबार्ड जो है इंटेलिजेंस की यहाँ पर ट्रम्प की इंतजामिया का बड़ा अहम हिस्सा है। उसने जनाब ये भी कहा एक ब्रीफिंग देते हुए कल, कि उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दीगर ममालिक का भी उसने नाम लिया। और तो वो बेसिकली आप थोड़ा सा ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये एक सिग्नल था, एक मैसेजिंग थी पाकिस्तान के लिए? जी, ये मैसेजिंग हो सकती है, ये मैसेजिंग हो सकती है कि स्टे इन योर बूट्स, डोंट ट्राई टू बिकम द मेन पावर ब्रोकर
فار ایران اور یور پرو ایرانین سٹانس، یہ ہو سکتا ہے. اور بڑی عجیب سی بات ہے پاکستان کا جی، میرا خیال ہے شاہین 3 ہے جو سب سے زیادہ، وہ کہیں سے بھی امریکہ کا 1/4 پہ بھی نہیں جا سکتا. انڈیا اس کے مقابلے میں 3,000 اور اس سے زیادہ کلومیٹرز کی میزائلز بنا رہا ہے. انڈیا کا نیوکلیئر پروگرام ویسا ہی ہے. تو پاکستانیوں کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دی اسٹیبلشمنٹ، جو بیوروکریسی ہے سول اینڈ ملٹری ان واشنگٹن، یہ اتنے عرصے سے، پچھلے 20 سال سے اٹس بینگ فیڈ آن اینٹی پاکستان تھنگس، کہ پاکستان کا نام پھر ایک غلط لسٹ میں آ گیا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دا پریزیڈنٹ تھنکس ادروائز. انہوں نے اپنے انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ میں، اور بڑا انفیئر ہے پاکستان نے امریکہ کو اٹیک کر کے کیا حاصل کر لینا ہے، یا اتنی ڈیولپمنٹ کا. امریکنز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از ناٹ ایون ڈیولپنگ سچ بیلسٹک میزلس. تو جس طرح آپ نے فرمایا انڈیا سینٹرک ہے، ریجن سینٹرک ہیں. دیر از این آرمز ریس ان دا سب کانٹیننٹ پارٹلی فیولڈ بائی دا یو ایس، اور وہ اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے. وی ہیو ٹو کیپ ابریسٹ آف واٹس ہیپننگ. تو یہ بڑا عجیب ہے. پھر ایک تو انہوں نے بات ریٹریٹ کی کہ نیوکلیئر جنگ ہونے لگی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، وہ انہوں نے پریزیڈنٹ کی بات ریٹریٹ کی ہے. اور تیسرا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اور نیوکلیئر میرا خیال ہے کیپیبلٹی کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے. تو پاکستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی پرماننٹ فرینڈز اور اینیمیز یا تعریفیں کرنے سے کوئی پالیسیز پوری چینج نہیں ہو جاتی، انٹرینچڈ پالیسیز ہوتی ہیں. ویسے تلسی گیبارڈ صاحبہ شی ہیز کٹ اے ویری سوری فگر، آپ کو پتہ ہی ہے جب وہ پہلے انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ میں دے چکی تھی کہ ایرانز نیوکلیئر پروگرامز ڈیسیمیٹڈ، اور ایران کی انٹینشن بھی نہیں ہے، اور بعد میں جی اس کا پریزیڈنٹ کچھ اور بول رہا تھا، شی واز ٹیکن ٹو دا کلینرز. لیکن اس سے وہ تو شی ول بی ٹیکن ٹو دا کلینرز، وی مسٹ پروٹیکٹ آور سیلوز. وی مسٹ پروٹیکٹ آور سیلز. اس نے تو تلسی گباٹ کی تو لوگ ٹویٹر نکال کے دیکھ رہے نا. وہ تو پہلے آج سے کچھ سال پہلے کہی تھی کہ ایران پہ حملہ کرنا بالکل غلط ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور اب وہ خود بے شرمی سے اسی جی ایڈمنسٹریشن میں بیٹھی ہوئی ہے جو ایڈمنسٹریشن جا کے تو حملہ کر کے ایران کے اوپر میزائل گرا رہی ہے. مطلب کمال کی بات ہے ویسے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پھیلاؤ آتا ہے سعودی عربیہ، کیونکہ دیکھیں نا، اگر اگلا ہدف جو ہے، اب قطر تو بہت غصے میں ہے آئل فیلڈ بہت. کے بعد، اور اگر قطر بھی بیچ میں آتا ہے اور سعودی عربیہ پہ بھی متواتر حملے، اگرچہ کہ باقیوں سے کم ہے، قطر اور یو اے ای سے، پتہ نہیں یہ بھی کوئی ایرانی نظام ہے کہ انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں کہ آج 5 یہاں پھینک دیں. تو لیکن اگر وہ بڑھتا ہے معاملہ تو پاکستان کو تو پھر سعودی عربیہ کا ساتھ دینا پڑے گا. وی ہیو نو چوائس سر. ایک ڈیفنس اگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے، ڈپینڈنسی بھی ہے تیل کی اور فورن ایکسچینج کی. تو اس وقت اب پاکستان کے لیے اس سے ایکسٹریکیٹ کرنا تو مشکل، مطلب ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے سر کہ یمن کے اوپر تو پاکستان نے اس وقت اپنے آپ کو ریفیوز کر دیا تھا ساتھ دینے کا، امریکہ فوجیں بھیجنے کا. لیکن اب تو معاہدہ کیا ہوا ہے، اس وقت تو ایسا اگریمنٹ نہیں تھا. یمن کی بھی ہمیں آج پروگرام میں ڈیٹیل میں سر نہیں جا سکتے، یمن کی بھی ہمیں بڑی پرائس پے کرنی پڑی تھی، بڑے تانے سہنے پڑے تھے فرام بوتھ یو اے اینڈ سعودی عربیہ who used to be on the same page at that time. جی تو نہیں جی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ون شوڈ بی اسٹریٹ اپ آن دس. پاکستان کے لیے ناممکن ہو جائے گا. پاکستان سے ڈیمانڈ ہوگی کہ پاکستان شوڈ پارٹیسپیٹ ان واٹ ایور ہیپنس، اور سعودی عربیہ انووک کرے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم سعودی عربیہ سے یہ بات کر لیں کہ یار وی کانٹ بی سین بیکاز وی وانٹ ٹو پلے اے رول ان برنگنگ پیس، بٹ اف سعودی عربیہ آسکس یو فارملی you will have to be part of it. then you will have to be a part of it. اچھا جی، تو امبیسڈر صاحب میں تھوڑا سا آپ سے اور بھی اسی حوالے سے ایک چیز سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ذکر کیا بیوروکریسی کا،
اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ولی نصر لاہور آئے ہوئے تھے، یہ جنوری کی بات ہے، تھنک فیسٹیول بھی تھا، میں نے ان کے ساتھ ایک سیشن بھی کیا تھا، جی اور اس جی میں جی انہوں نے اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی اگرچہ کہ پریزیڈنٹ کی جو پالیسی ہے اور ویو پاکستان کے بارے میں بدلا ہے، لیکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بیوروکریسی ہے وہ ابھی بھی پرانی ڈگر اور سوچ پہ ہی چل رہی ہے. آپ نے اس کا وہ ذکر بھی کیا، اور ظاہر پتہ ہے انڈیا کا وہاں پہ بڑا انفلوئنس بھی رہا ہے ہسٹوریکلی. ابھی نہیں مجھے پتا کہ کتنا ہے، وہ ہوتا تو شاید ٹرمپ کو تھوڑا سا وہ قابو کر لیتے. تو لیکن یہ یہ کتنا اہم ہوتا ہے بیوروکریسی کے اندر، یہ والی جو سینٹیمنٹ یا اب ایٹیٹیوڈ پریویل جو کرتا ہے ممالک کے بارے میں. تو یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ انفلوئنس کرتا ہے خارجہ پالیسی کو؟ بہت سر بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ وہ فائلیں باہر تو ای میلز ہوتی ہیں، ہمارے ہاں فائلز ہوتی ہیں، جی وہ ای میلز جو جنریٹ ہوتی ہیں وہ بیوروکریسی جنریٹ کرتی ہے، وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے. اسٹانس از ٹیکن، اٹس ویری اب ٹرمپ ایسے پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنے جو ادارے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اور فورن پالیسی کے، انہوں نے ان کے بیونڈ جا کے پرسنلائزڈ سب کچھ کیا ہے، شاید جس کا نقصان بھی ہم اٹھا رہے ہیں اور فائدہ بھی پہلے پاکستان نے اٹھایا. لیکن ٹرمپ کے بعد جو بھی ہوگا، بے شک ریپبلکن ہو، بے شک ڈیموکریٹ ہو، وہ تو انہی سٹرکچرز پہ ریلائے کرے گا اپنی ان پٹ کے لیے. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ کے پاس امریکن سسٹم میں یہ پار ہوتی ہے کہ وہ اوور رائٹ تھوڑا سا کر سکتا ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ 20 سال سے بہت زیادہ یہ ایک ٹلٹ ہے، اینٹی پاکستان اینڈ پرو انڈین ٹلٹ ان واشنگٹن. بالکل، یہ ٹلٹ اور اس ٹلٹ کا بھی آ رہا ہے. اچھا، میں یہ بھی چاہتا تھا کہ ہم چونکہ ابھی گلف ممالک کی بات بھی کر رہے تھے، تو بیزر صاحب آپ نے تو چونکہ عمان میں بھی سرو کیا ہوا ہے، اور یقیناً باقی ممالک میں بھی آپ کا اس وقت اور اس سے پہلے بھی بعد میں بھی ملنا جلنا رہتا ہوگا. اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے موجودہ گلف کی مونارکیز جو ہے جی سی سی کی، یہ بھی تو ایک مشکل صورتحال میں سے درپیش ہوں گی، کیونکہ ابھی اگر وہ بالکل کھل کر، کیونکہ دیکھیے ابھی میں تھوڑی سی بات یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی ایک واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے بھی یہ رپورٹنگ کی کہ ایم بی ایس کی بات ہوتی ہے روزانہ ٹرمپ سے، اور اس میں وہ ٹرمپ کو یہی کہتا ہے کہ بس اب آپ نے جو کام شروع کیا ہے سر وہ ختم نہیں کرنا، یعنی کہ مکو ٹھپ کے ہی چھڑنا ہے. تو اور لیکن یہ جو معاملہ ہے یو اے ای کا بھی، قطر کا بھی، اور عمان میرے خیال سے کچھ کم اس میں انوالوڈ ہوگا کیونکہ اس کی پوسچرنگ فرق ہے. تو یہ جو گلف کے ممالک ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایران کو اس طریقے سے ختم کرنا یا کروانا بھی ممکن نہیں، اور ان کے شاید انٹرسٹ کے خلاف جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کی بھی ہم دنیا کو سمجھیں ذرا تھوڑا سا. اصل میں جی یہ لوگ بھی نا اپنی فورٹیفائڈ تھنکنگ کا شکار ہیں بہت عرصے سے. دے انفارچونیٹلی تھنک آف ایران ایز این ایڈورسری، اس میں ایران کا بھی قصور ہوگا، ان کا بھی قصور ہے. تو ان کی فورٹیفائڈ سی تھنکنگ ہے. آئی ایم شیور یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایران 3 ہفتے تک اس برنٹ کا مقابلہ کرے گا، اور بلکہ ایک قرار واقعی جواب بھی دے گا. یہ بھی ان کے بھی دماغ میں یہ نہیں آیا ہوگا. ایکسپٹ فیو، وہ جو ایک لیٹر بھی گیا تھا جو بعد میں ریموو کر لیا گیا تھا، اور کچھ چیزیں، کچھ انٹلیکچوئلز ہیں جو سچی بات کرتے ہیں ان ممالک میں بھی. تو مسئلہ ہے فورٹیفائڈ تھنکنگ کا ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک ڈگر پہ چل پڑتے ہیں، اس کے بعد اس سے اپنے آپ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر ری تھنک یہ کریں گے، آئی ایم شیور کوئی ری تھنک کر رہے ہوں گے، لیکن اس سٹیج پہ وہ نہیں سامنے آئے گا. وین دا ڈیبری از اوور، وین ریکنسٹرکشن ٹیکس پلیس، اپنا جو یہ خیال رکھیں گے کہ اب ہم نے کس طرح کی اسپیس میں رہنا ہے، تو یہ امریکہ کے علاوہ کچھ ڈائیورسیفائی کریں گے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایران کے اور سعودی عربیہ کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے، اور یہی بہتر تھا کہ ایران سعودی عربیہ کو اسپیئر
کر دیتے इसके जी अंदर, लेकिन then Saudi Arabia will stand up with Qatar and it will stand up with Bahrain. तो इन सब में से ओमान की जो पॉलिसी है वो ज्यादा बैलेंस्ड है. बहुत खूबसूरत ऑपेड लिखा है इकोनॉमिस्ट में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान ने. आई एम श्योर कि वो इट शुड बी अ मस्ट रीडिंग फॉर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स एवरीवेयर, कि उसको जरा पढ़ें और उससे ये सबक हासिल करें कि आप एक मॉरल स्टांस लेके बैलेंस स्टांस कैसे ले सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने हवाला भी दिया. और बुनियादी तौर के ऊपर मेरे ख्याल से तो गल्फ की रियासतों को भी रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा अपनी पोस्चरिंग, अपनी पॉलिसी, क्योंकि ये स्टेटस को तो उनके काम नहीं आया और ना ही आगे आएगा. एक इस्तदा वो ये कि जो नैरेटिव की बैटल थी अफगानिस्तान के और तालिबान के ऊपर, अभी तक हम उसको जीत रहे थे. तो सर वो जो है ना, उसमें हमें ये चाहिए था. मेरे ख्याल में अभी भी पाकिस्तानी स्टेट का नैरेटिव ठीक है कि वो सेकेंडरी पार्टिकल्स थे और सेकेंडरी डंप के बाद. लेकिन हमें ये पहले ही ये जो टाइमिंग होती है ना, विच वी डिस्प्लेड परफेक्टली ड्यूरिंग द मे कॉन्फ्लिक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि यू कम क्लीन विद ऑडियो विजुअल एविडेंस एंड यू गिव इट. और अगर आपसे गलती हो गई है तब भी आप उसको कवर अप. फॉर वंस वी वर लेट, पहली दफा थोड़ा सा एक. और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से सेकेंडरी फायर से ही अगर हॉस्पिटल में हम बच्चे थे, इंसानियत के बच्चे हैं, वी कंडोल विद देयर फैमिलीज. पूरी अफगानिस्तान की कौम हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन अब ये क्लियर है कि सेकेंडरी वो जो एक्सप्लोजन के बाद डेब्री था वो गिरा जाके और आग लग गई. तो वी शुड एक्सप्लेन इट विद ऑडियो विजुअल्स टू द वर्ल्ड और बिल्कुल उनको बताएं, सो दैट ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स हमारे खिलाफ ना. और बड़ी वेलकम बात है कि 5 दिन के लिए एटलीस्ट सीज फायर किया है. मे भी इसके दौरान कोई चाइनीज लेड डिप्लोमेसी की कोई विंडो आ जाए. बिल्कुल, आप 100% ये बात आपने दुरुस्त कही, क्योंकि उसको जिस तरह से अफगान तालिबान ने यूज किया है पूरे इंसिडेंट को, और उनके जो हमनवा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उन्होंने भी उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं वो गजा और इसराइल वालिया कंपैरिजन बना दिया उन्होंने, जिसमें कि पाकिस्तान एक इसराइल टाइप मुल्क है जो कि सिविलियंस और बच्चों को मारता है, और बेचारे मासूम अफगान तालिबान वो विक्टिम्स हैं. तो ये तो खैर मेरे ख्याल से वक्ती तौर पर सर ये सौदा बिक जाता है, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि ये भी किस कदर बुचरी के कायल हैं अफगान तालिबान, और बिल्कुल. जिन लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं. आई एम सॉरी कि वो लोग भी जो इनका साथ दे रहे हैं, मैं तो उनके ऊपर हैरान हूँ. बहरहाल ये हमारे लिए अगला जो हमारा प्रोग्राम है उसका एक अलग टॉपिक है, इसी के ऊपर ये जो अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है और इसके जो ऑप्टिक्स है. नाजरीन, हम एम्बेसडर साहब के साथ ये बात भी करेंगे और इंशाल्लाह आपसे जो है आपके सामने दोबारा से हाजिर भी होंगे. थैंक यू एम्बेसडर साहब, एंड थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स टू बी हियर, और खुदा हाफिज.